أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے قرآن دوست احباب آئے بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے آج سبق نمبر 2 ہے ہمارا پچھلے سبق میں پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کچھ دیکھا تھا جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے نیکسٹ سلائیڈ میں وہ ہم نے سب دیکھا تھا ابھی آج ہم انشاءاللہ اگلا لیسن دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ المزمل میں فرماتے ہیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ترتیل اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معانی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا اس انداز سے کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں حروف تہجی ہیں حروف تہجی کی ادائیگی کیسے کرنی ہے یہ ہم آج کے لیسن میں سٹارٹ کریں گے مخارج کو حروف تہجی مختلف کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جیسے جیسے آگے ہم بڑھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ ان کلرز کا کیا مطلب ہے پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ فاتحہ دیکھی تھی کہ سورہ فاتحہ میں ہم عام طور پر کتنی غلطیاں کرتے ہیں 19 غلطیاں تھیں جو ہم سورۃ الفاتحہ میں کرتے ہیں تو ان غلطیوں کو اب ہم نے دہرانا نہیں ہے ہم نے ان کی کریکشن کرنی ہے تو سورۃ الفاتحہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آमीन। तो कोशिश करनी है हमने कि जल्द से जल्द सूरत अल फातिहा को हम अ, बेहतरीन तरीके से पढ़ना सीख लें। सबसे पहले आज हम देखेंगे मखारिज। मखारिज मानी क्या है, मखरज की के क्या मानी है, जिस जगह से हर्फ की आवाज निकले उस जगह को मखरज कहते हैं। निकलने की जगह, मखरज का मतलब खाराजीन, इसका रूट वर्ड है खराजा, खारिज होना, निकलना। तो हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखरज की जमा है मखारिज। मखारिज की तादाद 17 है, 17, कुल मखारिज 17 है। जिनकी मुख्तसर तफसील जो है ना आइंदा स्लाइड्स में हम देखेंगे। ये आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। इसमें मुंह के कौन कौन से हिस्से से कौन कौन से हरूफ की अदायगी होगी, ये हम सब सीखेंगे। जब हम सीख लेंगे, सीखते जाएंगे, तो हमें इसकी समझ आती जाएगी इस पिक्चर की। तो आज का मखरिज, पहला लेसन। पहला मखरिज क्या है? जौफ। मुंह के खाली हिस्से को जौफ कहते हैं। ये देखें आपके सामने पिक्चर है, ये जौफ है, जहाँ ग्रीन कलर है जो मुंह का खाली हिस्सा। हलक और मुंह के दरमियान दरमियानी खला को जौफ कहते हैं। ठीक है जी। अब इससे कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं, हम अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा देखेंगे, सीखेंगे कि ये क्या है। मद्दा के मायने क्या है? ऐसा लफ्ज जिसको लंबा करके पढ़ा जाए, खींच कर अदा करना। मद का मतलब होता है खींच कर, लंबा करके अदा करना। तो अलिफ मद्दा, जिस अलिफ से पहले जबर हो उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। वाव मद्दा, जिस वाव से पहले पेश हो उसको वाव मद्दा कहते हैं। और या मद्दा, जिस या से पहले जबर हो उसको याई मद्दा कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर तो ऐसे लिखा हो, लेकिन हमने इनमें फर्क क्या है? अलिफ मद्दा तो जैसे एज इट इज लिखा हुआ है वैसे ही आपने समझना है। जिस अलिफ से पहले जबर होगी उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। लेकिन वाव मद्दा कौन सी होती है? जिस वाव साकिन से पहले, अब यहाँ पर साकिन लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन ये आपने याद रखना है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहते हैं, और या साकिन से पहले देर हो तो उसको या मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा क्या है? हमने खाली जबर और मद को देखना है। अलिफ से पहले जबर है तो इसको हम अलिफ मद्दा पढ़ेंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم الف مدہ واو مدہ یا مدہ دیکھ رہے تھے. تو زبر خالی زبر ایک حرکت اس کو کھینچتے ہیں ب ت م ف، لیکن جب الف ساتھ لگ جائے گا تو با زبر الف ب ت م ف، اس طریقے سے اس کو کھینچیں گے دو حرکت. دو حرکت کیا ہے؟ ایک الف کے برابر یا دو حرکت کے برابر، سیم ہے. ایک الف کہہ لیں یا دو حرکت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. اگر آپ اپنی مٹھی بند کرتے ہیں اور ایک انگلی کو نارمل سپیڈ کے ساتھ کھولتے ہیں یہ لفظ ادا کرنے کے لیے، ب ب، جتنی دیر میں آپ کی بند انگلی کھلے گی یا کھلی انگلی بند ہوگی، دونوں صورتوں میں ایک چیز کرنی ہے، تو آپ کا یہ مد ادا ہوگا، الف مدہ ب ت م ف. اسی طرح پیش واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو واؤ مدہ کہتے ہیں. تو سمپل پیش کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اور ساکن واؤ کے ساتھ مدہ کر کے کیسے پڑھیں گے؟ با پیش بو، تا پیش تو، میم پیش مو، پا پیش بو تو مو سو. لیکن جب واؤ ساکن ساتھ آ جائے گی تو پھر با پیش واؤ بو تو مو پو، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. یہ بھی سیم اسی طرح انگلی کو آپ نے کھولنا ہے مٹھی بند کر کے نارمل سپیڈ کے ساتھ. تو جتنی دیر میں آپ کی انگلی کھلے گی اتنی دیر آپ اس کو اس لفظ کی ادائیگی کو ٹائم لگائیں گے. الف واؤ یا، الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ، ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. یا مدہ ہے، خالی زیر کے ساتھ حروف کو کیسے ادا کریں گے، کتنا کھینچیں گے، اور یا ساکن آ جائے گی تو پھر مد کریں گے تو کتنا کریں گے. واضح بی ٹی می ٹی، واضح یا بی ٹی می ٹی، اتنا. اس کو دو حرکت سے زیادہ بھی نہیں کھینچنا اور دو حرکت سے کم بھی نہیں کرنا آپ نے مد کو. اب یہاں دیکھیں سورۃ الفیل ہے. سورۃ الفیل میں الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ تینوں مدات کی، مد اصلی کی جو مثالیں ہیں نا آپ کے سامنے ہیں. میں ایک دفعہ پڑھوں گی اس سورہ کو، تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ان حروف جو کلر میں ہے نا حروف، ان کو آپ نے پڑھنے کی اپنے طور پر اپنے پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے. آج آپ کا گروپ بنا دیا جائے گا جس میں آپ نے لیسن سنانا ہوگا. کون سا لیسن ہوگا وہ میں کلاس کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں میں نے شین کو لمبا کیا ہے، تو جب ساکن کرنا ہے تو اس کو خوب کھینچ کے ادا کرتے ہیں. یہ والا رول آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی، لیکن ابھی آپ کو یہی سمجھیں کہ جب وقت کیا میں نے تو ان مدات کو میں نے زیادہ کھینچا، لیکن آپ نے پریکٹس کرنی ہے الف مدہ واو مدہ یا مدہ کی، تو دو حرکت ہی کھینچیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تو یہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ. اصحاب سے ہا جو ہے وہ الف مدہ، فیل کا فی جو ہے وہ یا مدہ ہے. آگے قیدہم فی تذلیل میں فی جو ہے یا مدہ، تذلیل میں لی جو ہے لیل والا یہ یا مدہ. ابابیل میں بھی الف مدہ اور یا مدہ ہے. ترمی میں یا مدہ، بشجارہ الف مدہ ہے.
اس جیم میں بھی یا مدہ ہے، اور مقول جو ہے اس کو ما کو آپ نے مد نہیں سمجھنا. یہ والا جو الف ہے ریڈ کلر میں لاسٹ میں جو آ رہا ہے، یہ مدہ کا الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. الف اس وقت تک الف ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت یا علامت نہیں ہوتی، خالی ہوتا ہے. لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت یا علامت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں رہتا. تو یہاں پر یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. چھوٹا سا حمزہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی لکھا ہوتا، جزم لکھی ہوتی ہے، تو جزم آ جائے تو اس کا مطلب یہ حمزہ ہے. تو اس کو جھٹکے سے ادا کرتے ہیں. جزم والا جو حمزہ ہے اس کو جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے. مقول، تو کو جو ہے وہ واو مدہ ہے. تو مد کا آج کا آپ کا جو ہے نا لیسن، وہ مد کا ہے کہ مد آپ نے دو حرکت کھینچنی ہے، الف مدہ واو مدہ یا مدہ. ٹھیک ہے. مخرج نمبر یہ حروف جو حروف جوف تھے جتنے ہم نے الف واو یا پڑھے ہیں، حروف جوف تھے. ٹھیک ہے، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے حروف تھے. اور یہاں پر اب ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 2، حلق. حلق، یہ دیکھیں پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جوف والا حصہ جو ہے اس کو پرپل طرح سے بند کر دیے گئے. نیچے والا جو جہاں ریڈ کلر میں ہے حلق لکھا ہوا ہے، گلے کا اندر کا حصہ جو ہے اس کو حلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حلق سے کون کون سے حروف ادا ہوں گے؟ غین، خا. مخرج کیا ہے؟ یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے، ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں. زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز سے غین اور خا ادا کریں گے. یہ دیکھیں، ابتدائی حلق کے 3 حصے ہیں. ابتدائی حلق میں غین اور خا ہے، اور وسط حلق میں یعنی درمیان میں غین اور حا ہے، اور انتہائی حلق یعنی آخری حصہ حلق کا جو سینے کی طرف ہے اس میں سے حمزہ اور ہا، یہ 2 حروف جو ہیں ان کی ادائیگی ہوتی ہے. تو یہ حروف حلقی، 6 حروف حلقی ہیں. ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے ان کو. 6 حروف حلقی ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں، ابتدائی حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق. ابتدائی حلق میں سے غین اور خا اپنے نقطوں والے 2 یاد رکھنے ہیں. 2 جو نقطوں والے ہیں وہ ابتدائی حلق سے ادا ہوں گے. جو منہ کی طرف حصہ ہے حلق کا، گلے کا، اس وہاں سے ادا ہوں گے. اور عین اور حا جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا آپ کو کوشش اور محنت کی ضرورت ہوگی. بعض لوگوں کے حروف حلقی جو ہے نا وہ بہت خوبصورتی سے ادا ہوتے ہیں، لیکن بعض کوشش کے باوجود ادا نہیں کر پاتے، ان کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑی محنت اور کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا ان کو ادا کرنے میں، اور آپ اچھے سے ادا بھی کر سکیں گے. تو غین خوا ابتدائی حلق سے، عین حا وسط حلق سے، حمزہ ہا سینے کی طرف سے. اس ہا وسط حلق والی ہا اور انتہائی حلق والی ہا جو ہے اس میں فرق کرنا ہے آپ نے. عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے. عین ہے عین، اور حمزہ حمزہ. اس کو حمزہ اس طرح نہیں کرنا، عین اور آ میں فرق کرنا ہے، ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے. ہا کی آواز جب سینے کی طرف سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ابتدائی حلق والے غین اور خوا ہے، اس میں خوا کی آواز گلے کی خراش کے ساتھ آئے گی، آپ کو نکلنی چاہیے گلے کی خراش کے ساتھ. غین خوا رگڑتے ہوئے گلے کو. اور عین اور ہا جو ہے، ہا جب ہم ادا کرتے ہیں تو حلق میں سے ہوا نکلتی ہے، تو یہ ایسے ہونا چاہیے. عین ہا، حمزہ ہا. یہاں نیچے کی طرف آپ کی سانس جائے گی تو حمزہ اور ہا ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ زبر غین. اب غین پہ کلکلا نہیں، غین ساکن ہے، اس پہ کلکلا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کو پلٹانا نہیں ہے آواز کو. اب غفور،
غفور، غاشیات، غرفت، غفرانک، غفرانک، اخ، اخ گلے کی خراش کے ساتھ، خبیر، فضولا، خشوعا، دیکھیں خا اور عین، خشوعا، یخطفو، اس طریقے سے ان کو پڑھیں گے، صحیح مخرج سے ادا کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ عین اور ہا کا مخرج ابھی ہم نے دیکھ لیا پکچر میں بھی، یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، زبان پیچھے حلق کی طرف مضبوطی سے لے ہاں، یہ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے، عین ہاں وسط حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ جی اب دیکھیں اس کی جو مثالیں ہیں، حمزہ زبر عین، عاصف، عالیت، معہ، جعلنا، اح، اح، حل، والروح، نشرح، یحسب۔ حمزہ اور ہا کا مخرج یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے یعنی انتہائی حلق سے لاسٹ والا حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں حمزہ اور ہا، حمزہ زبر حمزہ، کیونکہ پہلا حمزہ متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے، دوسرے حمزہ پر جھٹکا لگے گا، انت، ائتنا، اہلہ، انذرتہم۔ آگے ہا کا مخرج اور اس کی مثال، حمزہ زبر ہا، ربی، علیہ، ہاجروا، الیہا۔ چلو جی اب سورہ شمس ہے، اس کی تلاوت سن لیجئے، اور اس میں دیکھیں جو کلرڈ حروف ہیں یہ سارے مخارج جو ابھی ہم نے حروف حلقی دیکھے ہیں نا، پڑھے ہیں، یہ والے سارے مخارج اس میں موجود ہیں، تو خوب اچھے سے پریکٹس کرنی ہے سورہ کی آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فكذبوا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها، صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں آج ہم نے جو حروف حلقی دیکھے ہیں ان کو دیکھیں، سیم ایک جو تین حصے ہیں
حلق کے ہر حصے کے دو دو حروف ہیں اور ان کو ایک ہی کلر دیا گیا ہے آپ کے سامنے اسکرین پر. خا اور غین جو نقطے والے ہیں وہ بلو کلر میں ہیں. خا غین. ہا آئین وسط حلق والے یلو کلر میں ہیں. اور ہا ہمزہ گرین کلر میں آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں. تو ان کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. حروف جوف جو ہے نا وہ کیونکہ آسان ہے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے آ او ای الف واو اور یا تو ان کی اتنی مشکل نہیں ہے، وہ تو آسانی سے، اور اس میں غلطیاں بھی نہیں ہوتی ہیں ہماری ادائیگی میں. لیکن یہ جو حروف ہلکی ہیں نا ان کی آپ نے خوب خوب اچھے سے پریکٹس کرنی ہے پورا ویک. پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سورہ ہم نے پڑھی ہے سورہ اس اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد آپ کا جب مخرج آپ سمجھیں کہ اب بہتر ہو گیا، ہا اور ہاتھ میں فرق کرنا آ گیا آپ کو، حمزہ اور ہا میں فرق کرنا آ گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے یاد کر کے اپنی ریکارڈنگ کو سننا ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے، جب تک آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. میری آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو؟ جی جی نہیں سر آ رہی ہے آواز. میرا نیٹ ذرا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اس لیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب آپ اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد ریکارڈنگ کریں، اپنی ریکارڈنگ کو سنیں، بار بار جو ہے نا سنیں. اگر غلطیاں ہو رہی ہیں، زیادہ غلطیاں ہیں، تو پھر آپ دوبارہ سے تیاری کریں، دوبارہ سے ریکارڈنگ کریں، پھر سنیں. جب تک آپ کو یہ پورا ویک ہے آپ کے پاس یہ سارا کام کرنے کا، جب تک آپ کو شورٹی نہ ہو جائے، اپنے آپ میں مطمئن نہ ہو جائے کہ ہاں میں نے اب ٹھیک پڑھا ہے، تب تک آپ نے ریکارڈنگ سینڈ نہیں کرنی. گروپ بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ ریکارڈنگ اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے یہ سورہ صحیح مخارج کے ساتھ، کیونکہ ہم مخارج سیکھ رہے ہیں نا، تو اگر آپ نے اپنے ہی انداز میں پڑھنی ہے جیسے ہم پہلے پڑھتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، اپنے مخارج کو ٹھیک نہیں کریں گے، جہاں سے جون سا حرف نکلنا چاہیے وہیں سے نکالیں گے، تو ہی آپ کا جو ہے نا اس کلاس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا لینے کا. تو اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے اس گروپ میں جو آپ کا ابھی گروپ بنا دیا گیا ہے اس میں آپ نے سینڈ کر دینی ہے، اور ہم سب جو ساتھی ہیں ہم سنیں گے، آپ کو فیڈ بیک دے دیں گے کہ آپ نے کیسا پڑھا ہے. جہاں آپ کی کریکشن کی ضرورت ہوگی وہ بھی کر دی جائے گی انشاءاللہ. لیکن کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ تیاری کرنے کے بعد ریکارڈنگ بھیجنی ہے، ایسے ریکارڈنگ آپ نے نہیں بھیجنی. اس کے علاوہ کوئی اور میسج نہیں کرنا، نہ وائس نہ ہی نوٹس. آپ نے کوئی میسج نہیں کرنا سوائے اپنی ریکارڈنگ بھیجنے کے، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه وعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک جزاکم اللہ